بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی لیکچر ڈسکس نہیں کرنا بلکہ ہم ایک بہت ہی پیاری پروورب میرے سامنے سے گزری تو میرا دل چاہا کہ اپنے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کروں، کیونکہ سارا کچھ ہم نے پڑھائی سے ریلیٹڈ نہیں ڈسکس کرنا. پہلے تو میری کوشش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لیکچر بناؤں، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ہم جلدی جلدی سلیبس کریں. لیکن اب چونکہ آلموسٹ سلیبس کور ہونے والا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ اب کچھ ایسی باتیں جو زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جو تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنے جو ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنے چاہیے جن کو آپ لوگ اپنا سمجھتے ہیں. کیونکہ ایک انسان کی محنت ہوتی ہے، ایک انسان کا تجربہ ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ رزلٹ، وہ آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ زندگی میں مایوس اتنا ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی ایک بات انسان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. جیسے میرے ساتھ کافی دفعہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ کسی بھی وجہ سے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی کوئی بات سن لی، کسی عالم کی کوئی بات سن لی، کسی استاد کی کوئی بات سن لی، کسی بھائی کی کوئی بات سن لی، کسی دوست کی کوئی بات سن لی، اس ایک بات کی وجہ سے وہ جو ساری ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسے اپنے ویورز کے ساتھ ڈسکشن ہم کریں، کچھ ایسی باتوں کو شیئر کریں جس سے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ میری ایک بات کی وجہ سے کسی کو موٹیویشن مل جائے، کسی کی زندگی سنور جائے. کیونکہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر دل میں اتر گئی تو وہی زندگی بدل سکتی ہے، وہی زندگی بدل سکتی ہے. تو اس وجہ سے آج ایک بہت پیاری پروورب میرے سامنے سے گزری تو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو پروورب کیا ہے کہ ورک ہارڈ ٹو فلفل یور ڈریمس ادروائز سم باڈی ول یوز یو ٹو فلفل ہز ڈریم. ہر شخص کے کچھ نہ کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، تو وہ اگر اپنے خواب کو پورا کرنے کی محنت نہیں کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ محنت تو کرے گا لیکن اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کسی اور کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوگا. لیکن اگر انسان پہلا لیول کو پورا کرتا ہے، پہلی بات کو پورا کرتا ہے تو وہ خوش رہے گا. لیکن جو دوسرے لیول کو وہ پورا کرے گا تو وہ ایک حد تک ترقی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کوشش کریں کہ جو اپنی پہلی والی جو اپنے ڈریمز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں. جیسے کسی کا ڈریم ہے ڈاکٹر بننا، کسی کا ڈریم ہے انجینئر بننا، کسی کا ڈریم ہے ہو سکتا ہے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا، کسی کا ڈریم ہے مشہور ہونا، تو اس کے لیے وہ محنت کرے. کیونکہ دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ٹائم کی یوٹیلائزیشن ہے، کہ ہم ٹائم کو یوٹیلائز کریں. ہمارا پورے دن میں ایک تھوڑا سا بھی وقت ایسا نہ گزرے جو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے لا یعنی وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو. یعنی ہم جس وقت بھی کام کر رہے ہوں اس سے یا تو ہمارا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو یا آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو. تو جب انسان اس طرح اس مسلسل محنت کے ساتھ زندگی گزارے گا تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اور اگر دیکھا جائے وہ کہتے ہیں نا بہتا ہوا پانی اچھا لگتا ہے، اگر پانی کھڑا ہو جائے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو محنت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ہمیشہ اپنی زندگی کو محنت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ہمیشہ اپنی زندگی کو محنت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا. ہم یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ایک بہت بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے خاص طور پہ ان نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے جو مختلف قسم کی جو ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو گئے ہیں، ایسی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی آخرت بھی بگڑ رہی ہوتی ہے، دنیا بھی بگڑ رہی ہے. جیسے واٹس ایپ آ گیا ہے، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا. اب یہ چیزیں ویسے تو دیکھا جائے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اگر اس کو بینیفٹس کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن ہماری جو قوم ہے وہ ان ایکٹیویٹیز کے اندر اتنا زیادہ ملوث ہو گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور 4 5 6 گھنٹے اس پہ ضائع کر دیتے ہیں. اب وہ یہ نہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ زندگی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ انجوائمنٹ یہ نہیں ہے. انجوائمنٹ وہ انجوائمنٹ جو آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد انجوائے کرتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں بیسٹ انجوائمنٹ. جیسے وہ اسٹوڈنٹ جن کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، یا وہ اسٹوڈنٹ جو اچھے اپنے جو لائف کے یونیورسٹی میں جن کا ایڈمیشن ہو گیا، یا پھر وہ جنہوں نے کاروبار سٹارٹ کیا ان کا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک اچھی جگہ ایڈجسٹ ہو گئے، تو آپ ان سے پوچھیں ان کی زندگی کتنی آسان ہے.
لیکن وہ اسٹوڈنٹ یا وہ لوگ جنہوں نے پہلے ٹائم ضائع کیا، اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں. تو وہ جو جس وقت انسان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا سر پہ بنتی نہیں ہے، اس وقت تک انسان محنت نہیں کرتا. لیکن اگر سر پہ بننے کے بعد محنت کرے گا تو جتنی مرضی محنت کر لے گا اس کو وہ آؤٹ پٹ نہیں ملتی. لیکن انسان اگر شروع سے ہی محنت کی عادت بنا لے تو یقین کرو دن بہ دن اس کی محنت اس کو ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارا ٹائم ہے اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کرو. میں کافی سارے ایسے ہمارے دوست ہیں یا آپ کہہ سکتے دوستوں کے بچے ہیں، یقین کرو ان کو دیکھ کتنا افسوس ہوتا ہے. آج کل ایک بہت بڑی بیماری آ گئی PUBG کی. یقین کرو اب بچے آدھی پوری رات ضائع کر دیتے ہیں کہ یار کسی طرح یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ PUBG کھیلنے سے یا آپ کہہ سکتے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے اپنی زندگی میں ضائع کر دیتے ہیں. پھر بعد میں یہی بچے کیا رہے ہوتے ہیں، میٹرک ان سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان سے نہیں ہو رہی ہوتی، BSc ان سے نہیں ہو رہی ہوتی. کاروبار اگر ماں باپ کروا کے دیتے ہیں وہ کاروبار پورا نہیں صحیح طرح نہیں چلا رہا. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک دوست ہے اس نے اپنے بچے کو ایک دکان بنا کے دی. وہ کوئی 10-15 دن وہ دکان پہ بیٹھا ہے، سارا دن وہاں کھیلتا رہا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ یعنی بہت زیادہ شدید لاس کے ساتھ اس کو دکان بند کرنا پڑی. پھر یہی بچے بعد میں نشے کی عادت ان کو پڑتی ہے، پھر بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں. بعد میں ظاہر بات ہے دوسرے کوئی وہ کہتے ہیں نا چوری کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکے کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ وہ جو پیٹ ہے یہ تو انسان سے محنت تو کرواتا ہے، چاہے آپ صحیح محنت کریں گے یا برائی کی طرف محنت کریں گے، اس پیٹ نے تو محنت کروانی ہے. تو اس وجہ سے ہم ابھی سے سوچیں کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہر وقت یوٹیلائز ہوتا رہے، ہر وقت یوٹیلائز ہوتا رہے، اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی لازمی محنت کریں. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ ہوں گے، آپ اپنے لیے کوشش کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے لیکن آپ سے کوشش نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں نا کہ اسٹچ آن ٹائم سیوز لائنز، کہ جو وقت کا ایک کانٹا ہے وہ آنے والے 9 کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی ایک چیز تھوڑی سی خراب ہوئی، آپ نے فوراً اس کو سیٹ کر دی تو وہ ہو سکتا ہے اس کی لائف بڑھ جائے. لیکن آپ نے سستی دکھائی یار کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اس میں تھوڑا سا اور وہ اکھڑنا شروع ہو گئی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جتنا مرضی اس کو سدھار لیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے بیٹا یہ ٹائم جو ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے. یہ ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اس سے دنیا والوں کو بھی فائدہ ہو، ہمیں آخرت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہو. تو اس وجہ سے میرا دل چاہا کہ کیونکہ میں اکثر اب جو ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے خاص طور پہ لڑکوں کے اندر، لڑکیاں تو پھر بھی کافی ساری محنت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر آبزرو کیا یا ویسے اپنے جو ارد گرد کے جو خاص طور پہ نوجوان لڑکے اس میں آبزرو کیا، تو بہت حد تک مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہم ایسی طرف جا رہے ہیں جو بعد میں ہو سکتا ہے ہمارے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے. تو بیٹا یہ جو ٹائم ہے اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں. یقین کرو محنت کریں گے، محنت کے بعد جب آپ لوگوں کو اپنے وہ کہتے ہیں نا جب آپ کے خواب پورے ہوں گے، جب آپ لوگوں نے جو چاہا ہے آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، تو یقین کرو پھر زندگی کا مزہ آتا ہے. اور میں گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں جو محنت کا مزہ ہے، محنت کے بعد جو انعام ملنے کا مزہ ہے، اس جیسا مزہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اس جیسا سکون دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. یہ جو وقتی طور پہ ہم کہتے ہیں نا کسی نے مووی دیکھ لی، کسی نے فلاں کام کر لیا، کسی نے، یہ وقتی طور پہ وہ کہتے ہیں نا نفس کے چسکے ہیں بس. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت گزر گیا، اس کے بعد پھر یقین کرو اس طرح کی ایکٹیویٹی کے بعد دل ویسے ہی مرجھا جاتا ہے. لیکن انسان جب محنت کرتا ہے اور پازیٹیو طریقے سے محنت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل اور اس کی وجہ سے اپنا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، والدین بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک معاشرے کے اندر عزت مل رہی ہوتی ہے اسے. یقین کرو ان چیزوں کا جو اپنا نشہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک کامیابی کا نشہ ہوتا ہے، اور جس کو کامیابی کا نشہ لگ گیا یقین کرو وہ پھر محنت کرنے سے نہیں ہٹتا. وہ کہتے ہیں نا جو اسٹوڈنٹ پہلے سال کلاس میں فرسٹ آیا تو اس کی کوشش لازمی ہوتی ہے یار اگلے سال بھی فرسٹ آئے، اور جس کو پہلی پوزیشن کا نشہ لگ جاتا ہے وہ پھر ساری پوری کے پورے اپنا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس میں وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اگر نشہ کرنا ہی ہے تو ایسی چیز کا نشہ کریں کہ جس کی وجہ سے زندگی سدھرے، جس کی وجہ سے آخرت سدھرے. تو بیٹا یہ جو محنت ہے یہ انسان کو بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے. اور پھر اللہ سے مانگا بھی کرے کہ یا اللہ میں جو محنت کر رہا ہوں تو اس محنت کو میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دے. کیونکہ انسان کے ذمے صرف محنت کرنا ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں.
کبھی یہ نہ کہا کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، نہیں، صرف ایک دعا مانگے، یا اللہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس محنت کی وجہ سے اس محنت کو میرے لیے بھی فائدہ مند کر دے کسی بھی صورت میں، جو وہ چاہتا ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت، ظاہر بات ہے اللہ رب العزت ایک انسان سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں اس کا بیٹا تڑپ رہا ہو تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ماں کی محبت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھے، تو پھر ایک میرا اللہ جو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے بندے کو پریشانی کی۔ تو ہم تھوڑا سا اللہ سے بھی مانگا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی کو بہتر بنا۔ تو بہرحال ایک اس نصیحت کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں، ہم اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر انوالو کریں، کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو محنت کا عادی نہیں بنائے گا تو برائی خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، جو اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، روشنی کے چلے جانے کا نام اندھیرا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو صحیح طرف نہیں مائل کریں گے تو برائی خود بخود پینیٹریٹ کر جائے گی۔ تو اس ایک چھوٹی سی نصیحت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ کچھ ایسے واقعات بھی جو زندگی کے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جس سے شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، نہیں، شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ انسان کا جو تجربہ ہے وہ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا ہینٹ دوسرے کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اسی طرح کے موٹیویشنل جو لیکچرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا حصہ بنائیں گے اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کا، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، تعلیم اور تربیت۔ اگر تربیت ہو تعلیم نہ ہو تو وہ تربیت بھی گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، اگر صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو تب بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں پھر انسان کی شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔